نماز پڑھتے تھے، جس کا حکم مان کے تم حج بیت اللہ کرتے تھے، روزے رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے ڈرا کرتے تھے، آج میں اللہ تمہیں اپنی چہرے کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی زیارت ہو جائے گی، اللہ فرمائے گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس مجمع میں ہمیں بھی شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ توجہ کیجئے، اللہ فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہیے تو بتاؤ۔ جنتی کہیں گے میرے رب تو نے جنت دی، پھر اپنے چہرے کا دیدار کروا دیا، اس سے اور بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں جنت بڑی اعلیٰ، میرا دیدار بہت بڑا، لیکن ایک چیز آج میں نے اور بھی دینی ہے جو میرے دیدار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، وہ کون سی چیز جو جنت سے بھی زیادہ بلند؟ یا اللہ تیرے دیدار سے بھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے جنتی بندو، میں آج تمہیں ایک اعلان کر کے پروانہ دینے لگا ہوں، میں تم سے ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ اب کبھی بھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ میں ایسا راضی ہو گیا ہوں کہ اب کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی، اللہ کی رضا اللہ کے دیدار سے بھی بڑی۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو یہ اعلان ہو جائے کہ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو گیا ہے، آمین۔ توجہ، بات اس طرف آ گئی، اب پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے انہم کانوا قبل ذالک محسنین، پتہ ہے یہ جنتیوں کو میں نے جنت کا بسیرا کیوں دیا ہے؟ یہ جنتی کہتے پھر رہے ہیں نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ، سب کہو آمین۔ وہ مانا کرتے تھے نتبوأ من الجنت حیث نشاء، لفظی معنی تو یہ ہے ہم جنت میں جہاں چاہیں گے ٹھکانہ پکڑیں گے، لیکن حضرت علامہ مانا کرتے تھے نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جنتی کہیں گے جنت میں جہاں مرضی ہم گھوڑے دوڑائیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نتبوأ من الجنہ، اللہ ہمیں بھی وہ مقام دکھا دے، اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ ہم جنت میں قرآن کی یہ تلاوتیں پڑھیں، آیات پڑھیں جس طرح یہاں اکبری مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہو آمین۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذالک محسنین، پتہ ہے میں نے ان کو جنت کیوں دی ہے؟ یہ دنیا میں بڑی نیکیاں کرتے تھے، دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے تھے، ہے قرآن تو بتا دے وہ کون سے کام تھے جو جنتی کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پہلی چیز بیان کرنے لگا ہے، وہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اونچی آواز سے کہو یار سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پہلا کام جنتیوں کا جو میرا رب بتا رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جنتیوں کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ ساری رات سوتے نہیں، رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ مجھے ہم یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ قرآن نے جنتیوں کی پہلی صفت بیان کی، ان کے حقدار ہونے کا پہلا جو سٹیپ بیان کیا ہے کہ وہ ساری رات سوتے نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان۔ اللہ فرماتے ہیں رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے وہ مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، اگلی آیت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جنتی جب تہجد پڑھتے ہیں
تہجد پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے عبادت کرنے کا، نہیں نہیں، تہجد کی رکعات پڑھنے کے بعد ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا آسان ہے یا نہیں آسان؟ اونچی آواز سے بولو۔ پھر استغفار کرنا آسان ہے یا کہ نہیں؟ میرے بھائی، یہی تہجد کی نماز اور یہی سحری کو گناہوں کی بخشش مانگنا، یہی تو جنتیوں کا کام ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کا جب پچھلا وقت آتا ہے اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، ہے مجھ سے کوئی دعائیں مانگنے والا، ہے مجھ سے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کے بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں یہ دو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام جنتیوں کا، جس کی وجہ سے جنتی جنت میں پہنچے ہیں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے ہم سب اس پہ عمل کرتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ صبح سے عمل شروع کر دیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جنتیوں کا تیسرا کام یہ ہے کہ ان کے مال کے اندر زکوٰۃ دینے کے بعد پھر بھی وہ اپنے مال سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ للسائل والمحروم، جو ان سے مانگتا ہے، جو نہیں مانگتا، وہ دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں۔ یہی عمل ان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے سب سے پہلے جو ملے گا برزخ میں، وہ آدمی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ جس کا ہاتھ کیا ہوگا؟ لمبا۔ صحابہ نے عرض کیا ہاتھ لمبا ہونے سے کیا مراد؟ جس کا ہاتھ بڑا ہے وہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاتھ لمبا ہونے سے مراد یہ ہے جو زیادہ صدقہ و خیرات کرے گا، مرنے کے بعد وہ سب سے پہلے برزخ میں مجھے مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ آگے چلیں، جنتیوں کی تیسری صفت، چوتھی صفت یہ ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وہ زمین میں یوں بہرے اور گونگے بن کے نہیں پھرتے، وقت گزارتے۔ توجہ میری طرف، حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان سے بھی معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ قرآن کی یہ 2 آیتیں سمجھ لیں تو اس کے بعد پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ جنتیوں کی چوتھی صفت قرآن بیان کر رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، جنتی لوگ دنیا میں آنکھیں بند کر کے وقت نہیں گزارتے، بلکہ زمین میں چلتے پھرتے، اوپر نیچے دیکھ کے وہ ہر چیز سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ حاجت روا صرف کون ہے۔ یہ نعرہ جب تک لدے والا نہیں بلکہ کاموں کی تک اور ادھر دھرم کوٹ تک آواز نہیں جائے گی تو میں بیان مکمل نہیں کروں گا۔ اونچی آواز سے، جنتی لوگ جب آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں، زمین کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سرسر کبھی سبا بن کر چلنے والی ہواؤں کو دیکھتے ہیں، دوڑتے رینگتے اڑتے چلتے پھرتے جانوروں اور پرندوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کا یقین بننے لگتا ہے کہ داتا صرف کون، حاجت روا صرف کون، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون، پکاریں سننے والا صرف کون، گنج بخش صرف کون، میری اور تیری مشکلوں کو دور کرنے والا صرف کون، بیماروں کو صحت دینے والا صرف کون، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا صرف کون۔ وہ آج زمین میں چلتے پھرتے یہ سارے نظارے دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں ان سب کو چلانے والا اللہ ہے، تو ہم سب کا داتا بھی صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جب تک ہم اشاعت التوحید والے اللہ کی توحید نہ سنا لیں ہمیں تقریر میں لطف نہیں آتا۔ آئیے آخری آیت جو میرے اس موضوع کی ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
ان جنتیوں کی ایک صفت یہ ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جنتی لوگ پوری دنیا تو اپنی جگہ پہ وہ اپنے جسم کو دیکھ کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، تو پھر عبادت بھی صرف کس کا حق ہے؟ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ چھوٹی دنیا ہے۔ کس طرح؟ توجہ کرنا، وہ سامنے دنیا جو نظر آ رہی ہے وہاں جنگلات ہیں، تو یہاں بھی اللہ نے ہمارے سر کے بال جنگل بنایا ہے۔ وہاں جنگلوں میں جانور ہیں، تو یہاں سر میں کبھی کبھی آپ ہی لفظ بول دیں، کبھی وہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ ایک وہ دنیا ہے، ایک تیرے بدن میں دنیا ہے۔ وہاں نہریں ہیں، یہاں رگیں ہیں، ان میں پانی چلتا ہے، ان میں خون چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دنیا کو تو بعد میں سمجھنا، پہلے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اس دنیا کو سمجھ۔ وہاں کبھی بادل آتے ہیں، یہاں کبھی کیا آتے ہیں؟ بخار ہو جاتا ہے۔ وہاں بادل گرجتے ہیں، یہاں کبھی کھانسی آتی ہے، کبھی زکام آ رہا ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں تیری بدن کے اندر بھی ایک جہان بس رہا ہے، اس جہان کو بھی چلانے والا اللہ، اس جہان کو بھی چلانے والا اللہ، تو پھر عبادت بھی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ آخری صفت قرآن بیان کر رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جنتی لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو بھی کہتے ہیں، اپنا بھی ان کا یقین ہوتا ہے کہ لوگوں فراڈ کر کے نہیں، دو نمبری کر کے نہیں، ملاوٹ کر کے نہیں، دھوکے دے کے نہیں، جی دو نمبر مال ایک نمبر بنا کے رزق نہیں ملتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہمارے رزق کی چابیاں آسمان میں رب کے پاس ہیں، ان دھوکوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے۔ ہمارا رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کہتا ہے میرے بندو تم سارے محتاج ہو اللہ کے، تم سارے بیکاری ہو اللہ کے، تم سارے مانگت ہو اللہ کے، اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، سب کو دینے والا ہے، تم سارے محتاج ہو۔ محتاج سے نہیں مانگتا، محتاج رب ذوالجلال سے مانگتا ہے۔ بازار میں ایک آدمی کو دیکھو مانگ رہا ہے، اللہ دے نا دا دے دے یار، دوسرا آدمی جا کے اس سے مانگنا شروع کرے تو وہ کیا کہے گا؟ میں خود مانگنے والا، میں تجھے کیا دوں گا؟ توجہ میری طرف فرمائیں، بس یہ ایک مثال سنیں۔ بازار میں کسی کو دیکھیں، گلی میں دیکھیں، چوراہے میں دیکھیں، وہ مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کے، اور کوئی بندہ اسی سے جا کے مانگنا شروع کرے تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ بھائی کس سے مانگ رہے ہو؟ جو خود مانگت ہے۔ میرا بھائی قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صحابہ ہیں، سارے اولیاء سب مانگت ہیں اللہ کے، تو جو خود منگتا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو خود مانگتا ہو دوسروں سے، جو خود مانگتا ہو، جسے ضرورتیں پڑتی ہوں، وہ داتا نہیں ہوتا۔ تو پھر کہنا پڑے گا لاہور میں جاؤ، علی حجویری رحمہ اللہ کے سچے ولی تو ہیں لیکن داتا نہیں، داتا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اسلام آباد جاؤ، بڑی امام، وہ اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ گجرات چلے جاؤ، شاہ دولے کے پاس، وہ بہت بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ مشکلیں حل کرنے والا نہیں، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ ملتان چلے جاؤ، بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے دربار پہ، وہ اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، الا اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین نبی، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، انہوں نے یہ سبق پڑھایا
کہاں پڑھایا؟ صفا پہاڑی پہ. کہاں پڑھایا؟ طائف کے بازاروں میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، غار ثور میں، غار حرا میں، مدینہ میں، احد میں، بدر میں، خندق میں، ساری غزوات میں. اور جس نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی سبق پڑھایا کہ لوگوں جس پہ موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.